بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أدراك ما هي نار حامیہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آیت نمبر 10 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، ما یعنی کس چیز نے، ادراکا ادرا بتایا ہے، خبر دی ہے، کا آپ کو۔ ادرا کے بنیادی حروف دال، را اور یا ہیں، اور ہم نے اس سورہ مبارکہ قارعہ کے آغاز میں وما ادراک ما القارعہ میں اس لفظ کا معنی بیان کیا تھا۔ درا یعنی کسی چیز کے بارے میں علم پیدا کرنا، کوشش کے ساتھ ایسا علم کہ جو محنت اور کوشش کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے، اور ادرا یعنی ایسا علم کسی کو دینا۔ وما ادراک، اور کس نے آپ کو بتایا ہے، ما کیا ہے، ہیا وہ۔ عربی زبان میں مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے الگ الگ حروف ہیں۔ اردو میں مرد کے لیے، مذکر کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا۔ یہاں پر مؤنث اس لیے لایا گیا کہ حاویہ جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے مؤنث لفظ ہے، لہٰذا اس کے لیے جو پروناؤن یا ضمیر جسے کہا جاتا ہے اس کو بھی مؤنث لایا گیا۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ حاویہ کیا ہے۔ یہ سوال جیسا کہ ہم نے سورہ کے شروع میں عرض کیا تھا، یہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ سوال در حقیقت جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں سننے والے کو اور زیادہ توجہ دلانے کے لیے کہ بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی بڑی اور بہت ہی اہم بات ہے کہ جو ہم تمہیں بتانے جا رہے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ اور یہاں جو فرمایا کہ جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی، تو پھر یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ جسے میں حاویہ کا نام دے رہا ہوں اس کو کوئی معمولی مشکلات والی اور معمولی مصیبتوں والی اور معمولی پریشانیوں والی جگہ نہ سمجھنا کہ جنہیں تم برداشت کر سکو گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تجھے کس نے بتایا ہے، یعنی سوائے اللہ کے تجھے کون بتائے گا جس نے وہ حاویہ خلق کی ہے، وہ تجھے بتا سکتا ہے کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ تم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، آگ تو دور کی بات، دنیا کی گرمی برداشت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر آیات قرآن پر ایمان موجود ہے، وہ جب ان الفاظ پر غور کرتا ہے کہ خدا اہمیت دے رہا ہے، خدا اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے اور اس پر تاکید فرمانا چاہ رہا ہے۔ وما ادراک ما ہی، تجھے کس نے بتایا، تجھے اللہ کے علاوہ کون بتا سکتا ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے۔ تو پھر یہ سوال کرنے کے بعد آیت نمبر 11 جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، فرمایا نارن حامیہ۔ نارن اس کے بنیادی حروف نون، واو اور را ہیں۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، اور نار اس شعلے کو کہتے ہیں کہ جس کو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ وہ شعلہ جو آنکھ کے سامنے گویا کہ بھڑکتا ہے اس کو نار کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم آگ کو نار کہتے ہیں، اس لیے کہ آگ ہوتی وہ چیز ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہو، اور جو آگ کی حالت میں نہ ہو، جتنی بھی مثلا گرم ہو، اس کو آگ نہیں کہا جاتا۔ پس نارن آگ ہے، حامیہ۔ حامیہ کے بنیادی حروف ہا، میم
اور یا ہے، اور وہ گرمی جو آگ یا سورج، کہ سورج خود بھی آگ ہے، البتہ بہت ہی زیادہ درجہ حرارت رکھنے والی آگ ہے، جیسا کہ جدید سائنس سورج کے درجہ حرارت کے بارے میں بتاتی ہے، تو وہ شدید ترین جو آگ ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی جو آگ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو حامیہ کہا جاتا ہے۔ اور سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا کہ وہ کوئی عام آگ نہیں ہے، بہت ہی زیادہ گرم، بہت ہی زیادہ جلا ڈالنے والی، بہت ہی زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ خبر اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، اور جس کو خداوند عالم تاکید کے ساتھ بیان کرے کہ وہ بہت ہی بھڑکتی ہوئی اور بہت ہی زیادہ گرمی والی آگ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ پھر انسان کچھ نہ کچھ تصور کر سکتا ہے۔ اگرچہ جنت کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں تصور کرنا، اور اسی طرح جہنم کے عذاب کے بارے میں تصور کرنا، تکلیفوں کے بارے میں تصور کرنا ہمارے لیے اتنا ہی ممکن ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، اور اس کے علاوہ اس جہان سے اور ان جگہوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہے کہ ہم ان کا تصور کر سکیں۔ فقط یہ ہے کہ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے قرار دے، ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق دے، اور تاکہ قیامت کے دن ہم ان افراد میں ہوں جن کے اعمال کے نیک اعمال وزنی پائے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے آغاز میں قیامت کے دن کو قارعہ کا نام دیا۔ قارعہ یعنی جو دلوں کو دہلا کے رکھ دے گی، جو ہر چیز کو ہلا کر تہ و بالا کر کے رکھ دے گی، تہس نہس کر کے رکھ دے گی، اس جو ہر چیز کو لرزا دے، دہلا دے اور یا کھڑکھڑا ڈالے، اس کو قارعہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے اور بہت ہی عظیم مصیبت ہے۔ پھر اس کی کچھ جھلک دکھائی، اور اس میں فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان جو آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، بکھرے ہوئے منتشر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح وہ افراتفری کی حالت میں ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور بالآخر ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، خدا کے نافرمانوں کو۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جو پہاڑ جن کو مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ روئی کے رنگین دھنکی ہوئی اون کی طرح، جسے روئی کو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو دھنکا جاتا ہے تو وہ الگ الگ گالوں کی شکل میں بکھر جاتی ہے، اس طرح پہاڑ نظر آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حساب کتاب جب کیا جائے گا تو اعمال کو تولا جائے گا، جن کے نیک اعمال کے وزن زیادہ پائے جائیں گے تو وہ خوشیوں بھری اور نعمتوں بھری زندگیاں اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اور جن کے نیک اعمال ہلکے پائے جائیں گے برائیوں کے مقابلے میں، ان کو جہنم، وہ گہری کھائی، وہ گہرا گڑھا جو بھڑکتی ہوئی آگ سے پر ہے، وہاں پر ان کو اللہ تبارک و تعالی رہنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اور آخری اس کے نقطے کے طور پر ہم یہ عرض کر دیں کہ اعمال بعض اوقات ایک ہی عمل ہوتا ہے، لیکن جتنا انسان اسے اچھے طریقے سے محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اتنا کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس کو وزنی پائے گا۔ اہمیت دے کر پڑھی جانے والی نماز، توجہ سے پڑھی جانے والی نماز، لاپرواہی سے پڑھی جانے والی نماز اور غفلت اور دیر سے پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں بہت بھاری ہوگی، وہ بھاری ہوگی اور یہ نماز ہلکی ہوگی۔ تو اسی طرح باقی سارے اعمال انسان کو چاہیے کہ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، نہ صرف یہ کہ سستی اور غفلت کے انداز میں اس کو نہ کرے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس طرح کرے کہ جس طرح اسے کرنے کا اور اللہ کی اطاعت کرنے کا حق ہے، اگرچہ اس کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورۃ القارعہ یہاں پر تمام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کہ نبی پر نازل ہونے والی 31ویں سورہ سورۃ القیامہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔